جنگ ایران کی شرائط اور وقت پر ختم ہوگی۔ ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی تجاویز مسترد کر دیں۔ ایرانی حکام نے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں کہا جب تک شرائط پوری نہیں ہوتی اس وقت تک مذاکرات ہوں گے اور نہ ہی دفاعی کارروائیاں روکی جائیں گی۔ ایران کسی بھی صورت امریکن صدر کو جنگ کے خاتمے کا وقت طے کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ مذاکرات کے دو سابقہ ادوار فریب اور دھوکہ تھے۔ امریکہ کا سنجیدہ مذاکرات کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ دونوں بار مذاکرات کے دوران ایران کے خلاف جارحیت کی گئی۔ دوبارہ جارحیت نہ کرنے کی ٹھوس ضمانت، جنگ میں ہونے والا نقصان کا ہرجانہ اور ایرانی عہدیداران کی ٹارگٹ کلنگ کا خاتمہ۔ امریکہ کے 15 مطالبات کے جواب میں ایران نے 5 شرائط سامنے رکھ دی، ہر محاذ پر جنگ بندی اور ابنائے ہرمز پر ایران کے خود مختاری شرائط میں شامل۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ایران کا واضح اور دو ٹوک پیغام۔ ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ امریکی ڈپلومیسی پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کو مذاکرات کے دوران 2 بار حملوں کا سامنا کرنا پڑا جو سفارتکاری کے ساتھ کھلی غداری تھی۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل کمانڈ نے ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنی ناکامی کو معاہدہ مت کہو کہ ہم جیسا کوئی بھی کبھی بھی تم جیسے کسی سے بھی سمجھوتا نہیں کرے گا، نہ آج نہ کل نہ کبھی۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں، وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال اور کشیدگی کے اثرات پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کی علاقائی اور عالمی امن و استحکام سے متعلق امور اور جاری سفارتی کوششوں پر بھی گفتگو، وزیراعظم کا سعودی عرب کی حمایت کا اعادہ، سعودی سلامتی اور خود مختاری پر حملوں کی مذمت کی۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہمیشہ اور مضبوطی سے سعودی عرب کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ملائیشیا کا ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کا خیر مقدم، ملائیشین وزیراعظم نے کہا کہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے پاکستان کی بروقت اور تعمیری پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تنازع کے حل کے لیے وزیراعظم شہباز شریف اور خطے کے دیگر رہنماؤں کا آگے آنا قابل تعریف ہے۔ امریکی فوجی نتنیاہو کے وہمے کا شکار بنیں گے، جو کچھ جرنیل توڑ دیتے ہیں اسے فوجی ریاست درست نہیں کر سکتے۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف نے امریکہ کو خبردار کیا کہ خطے میں اس کی فوجی نقل و حرکت خاص طور پر فوجی تعیناتیوں پر گہری نظر ہے۔ زمین کے دفاع کے ہمارے عزم کو آزمانے کی کوشش نہ کریں۔ امریکی فوجی نتنیاہو کے بھٹکے ہوئے خوابوں کا شکار ہوں گے۔ خطے کی کشیدہ صورتحال، وزیراعظم سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات، ایران امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی اور پاکستان کے سفارتی کردار پر تفصیلی مشاورت۔ شہباز شریف نے ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کے سفارتی کردار پر بلاول بھٹو کا اعتماد دے لیا۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال، وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بھی شرکت۔ دونوں وزرائے اعلیٰ نے وزیراعظم کو اپنے اپنے صوبوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق مجوزہ حکمت عملی پر بریفنگ دی۔ ایران کے امریکی اور اسرائیلی اہداف نشانے پر آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت 80ویں لہر کا آغاز، مقبوضہ علاقوں کے شمالی حصوں میں اسٹریٹجک مقامات اور فوجی مراکز پر بھرپور حملے، امریکی اہداف اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ شمالی شہر صفد میں صہیونی فوجی کمانڈ کنٹرول سینٹر پر بھی حملہ، تل ابیب دھماکوں سے گونج گیا۔ آئرن ڈوم ایرانی میزائل روکنے میں ناکام، بنی براق میں میزائل گرنے سے 12 اسرائیلی زخمی، متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ ہدیرہ میں واقع اوروٹ رابن پاور پلانٹ پر میزائل داغ دیے۔ اسرائیل میں زخمیوں کی تعداد 5000 تک جا پہنچی۔ پاسداران انقلاب کی امریکی 82ویں ایئر بورن کو سخت وارننگ، بیان میں خبردار کیا کہ بحری بیڑے پیچھے نہ ہٹے تو تباہی ہوگی، ابراہم لنکن اور USS جرالڈ فورڈ جیسا حال کر دیں گے۔ عراق کا ایران کے ساتھ جنگ میں شامل ہونے کے بعد پہلا بڑا حملہ، حشد الشعبی گروپ کا امریکی وکٹوریا بیس پر ڈرون حملہ، ریڈار سسٹمز اور ایک UH-60M بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے سے امریکی فوج کی نگرانی اور فضائی صلاحیت متاثر۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے واضح کیا کہ گریٹر اسرائیل منصوبہ خطے میں توسیع اور قبضے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ منصوبے کے تحت لبنان سمیت دیگر علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ موجودہ صورتحال میں مزاحمت ہی آزادی کی علامت ہے۔ اسرائیلی اقدامات لبنان کی خود مختاری کو کمزور کرنے کی کوشش ہیں۔ دشمن فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دے کر لبنان کو عدم استحکام کا شکار بنانا چاہتا ہے۔
اسرائیل نے بو شہر کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنا دیا. حملے سے کوئی تکنیکی یا جانی نقصان نہیں ہوا. اسرائیل کے تہران اصفہان میں بھی سرکاری اور شہری تنصیبات پر حملے. اصفہان میں زیر سمندر ریسرچ مرکز اور تہران میں کروز میزائل تیار کرنے والے اہم مقامات کو نشانہ بنایا. اسرائیلی حملوں میں کئی ایرانی زخمی بھی ہو گئے. اسحاق ڈار کا ملیشین ہم منصب سے رابطہ. باہمی دلچسپی کی حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال. جاری چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کشیدگی میں کمی, مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور. اسحاق ڈار کا یورپی یونین کی نائب صدر سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ. دونوں رہنماؤں کا خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال. اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا. کہا کہ امن و استحکام کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری ناگزیر ہے. دونوں رہنماؤں کا خطے کی بدلتی صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق. امریکی صدر کا ایک اور مضحکہ خیز دعویٰ. کہتے ہیں کہ ایران کی قیادت ختم کر دی. یہ ریجیم چینج ہے. ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. ایران اس بار سمجھداری سے بات کر رہا ہے. ٹرمپ نے ایران کے ایٹمی ہتھیار نہ بنانے پر رضامندی کا دعویٰ بھی کیا. مزید کہا کہ ایران بھی معاہدہ کرنا چاہتا ہے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں. ایران میں اب صحیح لوگوں سے بات ہو رہی ہے. مشرق وسطی اور خلیج فارس کی صورتحال پر قیاس آرائیاں اور افواہیں گردش کر رہی ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان سے متعلق جعلی معلومات بھی پھیلائی جا رہی ہیں. سفارتکاری اور مذاکرات میں رازداری اور صوابدید ناگزیر ہوتی ہے. قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے اور سرکاری اعلانات کا انتظار کریں. عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری. برطانوی خام تیل $101 فی بیرل پر آ گیا. امریکی خام تیل بھی $79 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے. بین الاقوامی گیس کی قیمتوں میں بھی کمی. امریکی اسٹاک مارکیٹ میں تیل اور توانائی کے شعبے کے شیئرز پر دباؤ کے باعث معمولی کمی ریکارڈ. خطے کی کشیدہ صورتحال کے تناظر میں وفاقی ترقیاتی بجٹ میں 100 ارب روپے کٹوتی کا فیصلہ. مزید کٹوتی پر بھی غور کیے جانے کا امکان. کٹوتی کی رقم پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی میں ایڈجسٹ کی جائے گی. وفاقی حکومت نے 2 بار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا. قیمتیں نہ بڑھا کر 69 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی. مطالبات نہ مانے گئے تو ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند کرنے پر غور کریں گے. اور پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن کی دھمکی. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے فوری ملاقات کے لیے مراستہ بھیج دیا. کہا گیا کہ 6 مارچ کو بھی مراستہ بھیجا گیا تھا لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا. پیٹرولیم سیکٹر کو آپریشنز، مالی مشکلات، قیمتوں اور اچانک پالیسی تبدیلیوں کا سامنا ہے. کسی بھی مجرم یا مطلوب شخص کو پاسپورٹ جاری نہیں کیا جائے گا. وفاقی وزیر داخلہ اور وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانیز صالح حسین کی زیر سربراہی خصوصی اجلاس. محسن نقوی کے سفارت خانے کو پاسپورٹ سیکشن کے لیے اضافی عملہ فوری فراہم کرنے کی ہدایت. تمام ادارے پاکستانیوں کو ضروری دستاویزات کی بروقت دستیابی کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں. کیریکٹر سرٹیفکیٹ اور پاسپورٹ کے اجرا میں نمایاں تیزی آ رہی ہے. متحدہ قومی موومنٹ کا 28ویں ترمیم فوری طور پر لانے اور آرٹیکل 140A کو مؤثر بنانے کا مطالبہ. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ ملک میں بااختیار بلدیاتی نظام وقت کی اہم ضرورت ہے. مزید کہا کہ جس جنگ کا پچھلے 30-40 سال سے کہا جا رہا تھا وہ جنگ ہمارے دروازے پر پہنچ چکی ہے. جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی حکومت اور پاک افواج نے نمایاں کردار ادا کیا ہے. پاکستان کی آسیہ اندرابی، فہمیدہ صوفی اور ناہیدہ نسرین کی سزاؤں کی مذمت. دفتر خارجہ کا مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ. ترجمان نے کہا کہ دہلی عدالت کا فیصلہ انصاف کی سنگین خلاف ورزی ہے. اختلافی آوازوں کو دبانے کے لیے سیاسی مقدمات قائم کیے گئے. ایسے اقدامات خطے میں کشیدگی بڑھا سکتے ہیں. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ حکومت سندھ کفایت شعاری اور ایندھن کی بچت کے حوالے سے اہم اقدامات کر رہی ہے. وفاقی حکومت کے تمام فیصلوں پر مکمل عمل درآمد جاری ہے. اگر وفاقی حکومت لاک ڈاؤن کا فیصلہ کرتی ہے تو سندھ حکومت اس پر بھی مکمل طور پر عمل کرے گی.
مٹیاری پولیس نے اہلکار کے قتل کا کیس حل کر لیا. اہلکار فیاض بیال کے قتل میں ملوث لیڈی پولیس اہلکار گرفتار. نور بانو کا SSP آفس میں قتل کا اعتراف. پولیس ذرائع کے مطابق دونوں نے کچھ عرصہ قبل ہی شادی کی تھی. مقتول اہلکار کے ماموں کی مدعیت میں مقدمہ درج. مشرق وسطی میں کشیدگی. عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ شکیرا کا قطر میں ہونے والا کانسرٹ ملتوی. کانسرٹ 1 اپریل کو قطر میں ہونا تھا. ٹکٹس بھی فروخت ہو چکی تھیں. نئی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا. بھارتی وزیر اعظم مودی کے غیر اخلاقی تعلقات کا انکشاف. سابق BJP رہنما کا تہلکہ خیز بیان. حکومتی وزیر بننے کے لیے مودی سے غیر اخلاقی تعلقات ضروری. ڈاکٹر سبرامنیم سوامی کا دعویٰ. کہتے ہیں کہ کچھ خواتین ارکان پارلیمنٹ کو اعلیٰ سیاسی مقام کے لیے مودی سے ذاتی تعلقات قائم کرنا پڑے. ایک خاتون کو بعد ازاں وزارت بھی دی گئی. سبرامنیم نے بھارتی سیاست کو ایپسٹین اسکینڈل سے زیادہ گھناؤنا قرار دیا. پاک بحریہ کا چینی بحریہ کے جہاز کا پرتپاک استقبال. ڈی کیوئنگ جہاز 2 طرفہ مشق سی گارڈین 4 میں حصہ لے گا. ISPR کے مطابق مشقوں کا مقصد بحری مہارت کے تبادلے اور دوستانہ تعلقات کو فروغ دینا ہے. مشق 2 اپریل تک جاری رہے گی. ملک میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع. الرٹ جاری. محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے 29 مارچ تک کراچی میں وقفے سے بارش کا امکان. بلوچستان، پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد، بلتستان اور آزاد کشمیر بھی بادل برسیں گے. بعض علاقوں میں ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے. متعلقہ افسران کو انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت. اور پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے آغاز میں صرف 1 روز باقی. غیر ملکی کھلاڑی لاہور میں موجود. میچ سے قبل ہونے والی افتتاحی تقریب منسوخ. افتتاحی میچ کل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان کھیلا جائے گا. میچ بغیر شائقین کے کھیلا جائے گا.